السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آئیے آج سنتے ہیں ایک فریادی اللہ سے کیسے فریاد کر رہا تھا تو اللہ کو اس کی فریاد کتنی پسند آئی تو اللہ نے اس کو کیسے نوازا۔ آئیے سنتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا اور وہ اللہ رب العزت کے گھر حج کرنے چلا گیا۔ غلاف کعبہ پکڑ کر کہتا ہے، الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور کلمہ حج میں 2 حرف ہوتے ہیں، ایک ہا ہے اس سے تیرا حکم مراد ہے، اور دوسرا جیم ہے اس میں میرا جرم مراد ہے۔ اے اللہ، تو اپنے حکم سے مجھ مجرم کے جرم معاف فرما دے۔ ندائے غیبی سے آواز آتی ہے، او میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، تو نے کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے، تو نے کتنے اچھے انداز سے مجھ سے مانگا ہے، ایک بار پھر کہو، میں سننا پسند کرتا ہوں۔ وہ دوبارہ نئے انداز سے بولتا ہے، اے بخشن ہار، اے مغفرت کرنے والے اللہ، اے بخشنے والے اللہ، اے گناہوں کے معاف کرنے والے اللہ، اے گناہ گاروں کی مغفرت کرنے والے اللہ، پرجوش ہے تیری بخشش اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور حج میں 2 حرف ہیں، ایک ہا اور ایک جیم ہے۔ ہا سے مراد میری حاجت ہے، جیم سے مراد تیرا جود و سخا ہے، تیری کرم نوازی ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت کو پوری فرما دے۔ ندائے غیبی سے پھر آواز آتی ہے، او جوان مرد، تو نے کیا خوب حمد بیان کی میری، ایک بار پھر کہو، مجھے اچھا لگا، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ پھر عرض کرنے لگا، اے خالق کائنات، اے مالک جہان، اے خلاق عالم، تیری ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، حج کے 2 حرف ہیں، ہا اور جیم۔ ہا سے اگر میری حلاوت ایمانی مراد ہو، اور جیم سے تیرا جلال مراد ہو، تو تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتوا ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان مردود سے محفوظ فرما دے۔ آواز آتی ہے، او میرے مخلص ترین عاشق، میرے صادق اور میرے محبوب بندے، تو نے میرے حکم میں میرے جود و کرم اور میرے جلال کے توسط سے جو کچھ طلب کیا ہے، جو کچھ مجھ سے مانگا ہے، جا تجھے عطا کر دیا گیا ہے، اور تیرا مانگنا ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے تیرے دامن کو بھر دیا ہے، عنایتوں سے عطاؤں سے بھر دیا ہے۔ مگر اصل میں بات تو یہ ہے نا، کوئی مانگے تو صحیح ہم سے، کوئی ہمارے در پہ چل کے آئے تو صحیح، کوئی ہمارے سامنے ہاتھ اٹھائے تو صحیح، کوئی سر سجدے رکھ کے اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر، ماتھا سجدے میں ٹیک کر ہم سے دعا مانگنے کا سلیقہ تو کسی کو آئے تو ہم اس کو عطا کیوں نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام لغزشیں، ہماری تمام قسم کی برائیاں، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں بھی اس گناہ گار شخص کی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔